بھارت کے اعصاب پر محسن نقوی سوار، جیت کی ٹرافی بھارتی ٹیم کے لیے کلنک کا ٹیکا بن گئی۔ بھارتی میڈیا کی اپنی ٹیم پر لگا کالا سندور مٹانے کی بھونڈی کوشش، صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کے معافی مانگنے کا جھوٹ گھڑ دیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بھارتی کرکٹ بورڈ سے نہ معافی مانگی نہ کبھی مانگوں گا۔ بھارتی ٹیم میرے اے سی سی کے دفتر آئے اور مجھ سے ٹرافی لے جائے۔ محسن نقوی کا بھی دو ٹوک جواب۔ بھارتی میڈیا کی جھوٹ، من گھڑت اور بے بنیاد خبروں کو اپنے ہی عوام کو گمراہ کرنے کا سبب قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے سندھ حکومت پر تنقید سے پیپلز پارٹی ناراض۔ نوید قمر کی قیادت میں وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ پی پی رہنماؤں کا مریم نواز کے بیانات پر تحفظات کا اظہار۔ قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ سے متعلق بھی بات چیت۔ ایاز صادق کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو معاملات ٹھنڈے دماغ سے حل کرنے کا مشورہ۔ بہت جلد ہم مری کے لیے پنڈی سے مری ایک ٹرین چلائیں گے جس میں لوگوں کو اپنی گاڑیوں میں نہیں آنا پڑے گا۔ 100 بیڈز کا نیا کوٹلی میں ہسپتال بننے جا رہا ہے۔ ان کو آج کے بعد علاج کے لیے مری سے باہر نہیں جانا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ پورے پاکستان میں لاہور کے علاوہ نواز شریف کا کوئی گھر ہے تو مری میں۔ دوسروں نے محض اعلانات اور جھوٹے وعدے کیے، ہم نے کام کر کے دکھایا۔ جو کہتے ہیں ہم خاموشی سے کام کرتے ہیں، وہ دراصل کوئی کام نہیں کرتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نام لیے بغیر ایک بار پھر تنقید کے نشتر چلا دیے۔ مری کارڈیالوجی اسپتال کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں مری کو دنیا کا بہترین سیاحتی مقام بنانے کا اعلان۔ کہنے لگیں اب لوگوں کو اپنی گاڑیوں پر راولپنڈی سے مری نہیں آنا پڑے گا، راولپنڈی سے مری تک ٹرین چلے گی۔ مری میں پانی کا بڑا منصوبہ لا رہے ہیں۔ سوال سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے طریقہ کار پہ اٹھائے گئے۔ طریقہ کار پہ اٹھائے گئے سوالات کو ہم نے تو کوئی مسلم لیگ کی حکومت کے اوپر بھی کوئی بڑے سوال نہیں اٹھائے، اس طریقہ کار کے اوپر اپنی رائے دی، لیکن اس کے جواب میں سندھ حکومت کو ٹارگٹ کر کے جواب دے دیے گئے کہ جی ہم نے تو کیا کیا، آپ ہمیں چھوڑیں، ہم تو یہ کریں، آپ نے کیا کیا۔ اور کچھ اعتراض وہ تھے جو کہ بہت تکلیف دہ تھے۔ پیپلز پارٹی ہر قدم پہ، ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ کھڑی رہی، آپ کو سپورٹ کرتی رہی۔ مریم نواز نے جس انداز میں تنقید کی وہ مناسب نہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان قاہرہ کی پریس کانفرنس، کہا ماضی میں حکومت سے علیحدہ ہونا یاد ہے، بھولے نہیں۔ وزارتیں لیے بغیر حکومت کا ساتھ دیا لیکن بلینک چیک نہیں دیا تھا۔ ہماری رائے کو پنجاب پر حملہ قرار دے کر انگلی توڑنے کی بات کی جاتی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو متنازع بنا دیا گیا۔ بھیک مانگنے کا نہیں، اقوام متحدہ جانے کا مشورہ دیا۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کی بلا اشتعال فائرنگ۔ راولہ کوٹ اور ڈڈیال میں پولیس پر حملے سے 3 اہلکار شہید اور 9 زخمی۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کے حملے میں 1 شہری جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے۔ پولیس کے تمام شہداء اور زخمیوں کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ شرپسند جتھے کا مقصد آزاد کشمیر میں صرف اور صرف انتشار پھیلانا ہے۔ بھارتی میڈیا موقع سے فائدہ اٹھا کر اے آئی کے ذریعے جعلی ویڈیوز بنا کر پروپیگنڈا کرنے لگا، سازش بے نقاب۔ ایڈمنسٹریٹولی ان سے یہ درخواست کرتا چلا آیا کہ یہ جو مذاکراتی تعطل ہے اس کو فی الفور بحال کیا جائے، اور لانگ مارچ جو ہے اس کو آپ کچھ آگے کر دیں، تاکہ اگر 90% آپ کی باتیں طے ہو گئی ہیں تو 2% جو ہیں وہ طے ہونے میں کوئی امر مانے نہیں ہے۔ میرے ذاتی خیال میں، آج بھی میرے ذاتی خیال میں کوئی امر مانے نہیں ہے۔ مراد کی بات ہے تو وہ میٹر ہی نہیں کرتی ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، مسائل بات کرنے سے ہی حل ہوں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی وفاقی وزیر طارق فضل کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا عوامی ایکشن والے خود مانتے ہیں کہ ان کے 90% مطالبات مان لیے گئے، جو رہ گئے ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ طارق فضل چودھری بولے تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں، عوامی ایکشن کمیٹی نے جو کیا وہ پرامن احتجاج نہیں۔ ایکشن کمیٹی نے آزاد کشمیر میں کال دی تھی کہ احتجاج کیا جائے گا اور وہ احتجاج پرامن ہوگا۔
ابھی بھی ہماری طرف سے کوئی ایسی ضد، کوئی ایسی انا کا مسئلہ نہیں ہے. ہم اس مسئلے کو خوش اسلوبی کے ساتھ طے کرنا چاہتے ہیں، جس سے امن و امان کی صورتحال بھی خراب نہ ہو. لوگوں کے جو مسائل ہیں، ایشوز ہیں، وہ بھی. بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے 2 الگ الگ آپریشن. فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 13 دہشت گرد جہنم واصل. کوئٹہ کے نواحی علاقے غزہ بند میں فورسز نے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کیا. فائرنگ کے تبادلے میں 2 سیکیورٹی اہلکار زخمی. کیچ میں فتنہ الہندوستان کے 3 دہشت گرد مارے گئے. خزدار میں 4 برقع پوش دہشت گرد گرفتار. ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. دہشت گردی کی سنگین وارداتوں میں ملوث تھے. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو شاباش. کہا فورسز نے پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا. امریکی صدر ٹرمپ کا اسرائیل اور قطر کے تعلقات مضبوط بنانے کا اعلان. قطر کو سیکیورٹی کی گارنٹی دینے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے. صدارتی حکم نامے کے مطابق قطر پر حملہ امریکہ پر حملہ تصور ہوگا. قطر کی سالمیت کے تحفظ کے لیے سفارتی، معاشی اور فوجی اقدامات کیے جائیں گے. اسرائیلی وزیر اعظم نے دوبارہ قطر پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی. حماس کا غزہ معاہدے میں ترمیم کا مطالبہ. دوحہ میں ترک، مصری اور قطری حکام سے کہا اسرائیلی فوج کا غزہ سے مکمل انخلاء کرایا جائے. رہنماؤں کو ملک کے اندر اور باہر قتل نہ کرنے کی بین الاقوامی ضمانت دی جائے. حماس کو غیر مسلح کرنے کی شک میں بھی ترمیم کا مطالبہ. امریکی صدر حماس کو پہلے ہی دھمکی دے چکے ہیں کہ معاہدہ تسلیم نہ کیا تو نتائج سنگین ہوں گے. اسرائیل کا ایک اور وحشیانہ اقدام. امدادی سامان لے کر غزہ جانے والے سمود فلوٹیلا پر دھاوا بول دیا. کئی کشتیوں پر مشتمل فلوٹیلا غزہ کے عوام کے لیے کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات لے کر جا رہا تھا. پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی فلوٹیلا پر سوار ہیں. سونا مزید مہنگا. نئی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. 1 تولہ سونا 3,500 روپے مزید مہنگا 4,10,278 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 3,001 روپے مہنگا 3,51,747 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. عالمی مارکیٹ میں سونا $35 میں. پنجاب میں بدترین سیلاب نے فصلیں ملیامیٹ کر دیں. دھان کی تیار فصلیں اجڑنے سے چاول مہنگا ہو گیا ہے. ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے چاول کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے. قیمت میں 60 روپے کلو تک اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہ 350 روپے کلو تک پہنچا دی گئی. خریداروں کے لیے صورتحال پریشان کن. IMF سے مذاکرات درست سم میں جا رہے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں اضافی ٹیکس لگانے کے اقدامات نہیں کر رہے. ٹیکس ٹو GDP ریشو 11% پر لانے کے لیے پرعزم ہے. عدالتوں میں زیر التوا ٹیکس مقدمات کے فیصلوں سے وصولیوں کا امکان ہے. ازبکستان کے سفیر کا اپٹما کے مرکزی دفتر کا دورہ. مرکزی چیئرمین اپٹما کامران ارشد، چیئرمین پنجاب اسد شفیع اور دیگر ممبران سے ملاقات. اپٹما کے عہدیداران نے ازبک سفیر کو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری، برآمدات اور سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی. ازبک سفیر نے دونوں ممالک کی تجارت کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سرکاری میڈیکل کالجز میں مفت تعلیم ختم. اوورسیز والدین بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے سالانہ $10,000 فیس دیں گے. پنجاب حکومت نے میڈیکل کالجز میں داخلوں کی نئی پالیسی جاری کر دی. اوورسیز بچوں کے لیے مختص کوٹا بھی کم کر دیا گیا. پنجاب میں اعلیٰ تعلیم کا نیا دور. طلباء کو دنیا کی بہترین تعلیم اب گھر کی دہلیز پر میسر ہوگی. عالمی جامعات پنجاب میں کیمپس قائم کرنے پر رضامند.
برطانیہ کی 4 بڑی یونیورسٹیاں پنجاب میں برانچ کیمپس قائم کریں گی، جن میں یونیورسٹی آف لندن، برونیل یونیورسٹی، یونیورسٹی آف گلوسسٹر شائر، یونیورسٹی آف لیسٹر، قازقستان یونیورسٹی اور ساؤتھ کورین یونیورسٹی کا نام بھی شامل۔ کراچی میں بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں پر بھاری جرمانہ ہوگا۔ شہر کائب میں بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کا 30,000 روپے کا چالان ہوگا۔ موٹر سائیکل پر 20,000 اور ہیوی وہیکل پر 50,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کہتے ہیں چالان کو 1 لاکھ تک لے جانا چاہتے تھے، لیکن سندھ حکومت نے انکار کر دیا۔ کراچی میں بچوں کے اغوا کے بڑھتے واقعات، 9 ماہ کے دوران 208 بچوں کے اغوا کا انکشاف، پولیس صرف 60 بچوں کو بازیاب کرا سکی، 148 تاحال لاپتہ۔ شہر کے ساؤتھ زون میں سب سے زیادہ 83 بچے اغوا ہوئے، ایسٹ میں 57، ویسٹ میں 68 کیس سامنے آئے۔ کراچی ٹاور سے 19 سالہ منیبہ کے والدین جواں سال بیٹی کے غم میں نڈھال۔ یہ کس کا لہو ہے، کون مرا؟ کراچی میں قتل کی لرزہ خیز وارداتیں۔ مانسیرا کے رہائشی کا سر صفورہ کوٹ اور دھڑ ناظم آباد سے ملا۔ شہر سے ایک اور انسانی سر بھی برآمد۔ وارداتیں پولیس کے لیے معمہ بن گئیں۔ برطانیہ سے مہنگی ترین گاڑی چوری ہو کر کراچی پہنچنے کا انکشاف، قیمتی کار برآمدگی میں مدد کے لیے انٹرپول مینچسٹر نے کراچی پولیس کو خط لکھ دیا۔ متن کے مطابق گاڑی کو ٹریک کرنے پر لوکیشن کراچی کے علاقے صدر کی آئی ہے۔ رینج روور 22 نومبر 2022 کو چوری کی گئی تھی۔ AVLC نے گاڑی کی تلاش شروع کر دی۔ پنجاب میں 41,735 سیلاب متاثرین کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا۔ سیلاب سے متاثرہ 12,500 مکانات کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا گیا۔ فلڈ سروے میں 49,510 ایکڑ سیلاب متاثرہ اراضی کی نشاندہی، 28,632 کسانوں کی متاثرہ فصلوں کے نقصانات کی تفصیلات بھی مرتب کر لی گئیں۔ متاثرین کو جلد مالی امداد کی فراہمی شروع کی جائے گی۔ آج سے مغربی ہواؤں کا ایک سلسلہ پاکستان میں داخل ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں آج سے 7 اکتوبر تک بارشوں کی پیش گوئی۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، ایبٹ آباد، بنیر، باجوڑ اور دیگر اضلاع میں انتظامیہ کو الرٹ کر دیا گیا۔ PDMA کی پنجاب میں 5 سے 7 اکتوبر تک طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ خراب موسم کے دوران شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ اسرائیل نے غزہ امن منصوبہ عمل درآمد سے پہلے ہی تار کر دیا۔ 24 گھنٹے کے دوران حملوں میں 51 فلسطینی شہید، 180 سے زائد زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 66,000 سے تجاوز کر گئی، 1 لاکھ سے زائد زخمی۔ پاکستان کے سائم ایوب نے بھارتی آل راؤنڈر ہردیک پانڈیا سے پہلی پوزیشن چھین لی۔ سائم ایوب نمبر 1 T20 آل راؤنڈر بن گئے۔ سائم ایوب 4 درجے بہتری کے بعد پہلے نمبر پر آئے۔ محمد نواز 4 درجے ترقی کے بعد 13ویں، فہیم اشرف 35ویں نمبر پر آ گئے۔ ICC وومنز ورلڈ کپ کے مقابلے، پاکستانی ٹیم آج بنگلہ دیش سے مقابلہ کرے گی۔ اتوار کو پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہوں گے۔ اور مذہب ہو، سیاست یا ریاستی معاملات، تشدد مسائل کا حل نہیں بلکہ مسائل کی ماں۔ آج عالمی عدم تشدد کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد تعلیم اور عوامی بیداری کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر عدم تشدد کے پیغام کو فروغ دینا ہے۔